کراچی میں پانی کا مسئلہ تو ہے. 650 ملین آج سپلائی ہو رہا ہے. ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کراچی کے اندر نا سب سے پہلے جو اولڈسٹ ہے وہ ڈملوٹی ویلز ہیں. ہمارا سارا سورس جو واٹر جو ہے وہ کینجر ہے, اور کینجر فیڈ ہوتا ہے انڈس ریور سے. کراچی کا جو سورس آف واٹر ہے وہ 140 کلومیٹرز اوے فرام دا سٹی سینٹر. This tanker system in 10 years costs us an entire water infrastructure for the city. ٹینکر از ناٹ دا سولوشن, لیکن اس نے ایکسپلائٹ بہت کیا تھا. جو لوگ پے کر سکتے تھے ٹینکر سے وہ پے کرتے رہے. پینا کہاں کہاں پیا جا سکتا ہے, کہاں نہیں کیا جا سکتا. ابھی پورے کراچی کا پانی سیف نہیں ہے, تو نہیں پینا چاہیے. Is there a future for کراچی جہاں پہ ٹینکر کے بغیر پانی ڈسٹریبیوٹ ہوگا؟ 260 MGD پانی once it is being added into it. کوئی بھی ایک ٹینکر ہمارے ساتھ الیکٹرانکلی رجسٹر نہیں تھا. when I say الیکٹرانکلی رجسٹر, اس میں پورا ڈیٹا بیس میں کون سا ڈرائیور چلا رہا ہے, اس کا کیا شناختی. You have all that today? Absolutely. کراچی شہر میں اس کے رہنے والوں کے لیے پانی بالکل اویلیبل نہیں ہے. یا تو آپ کے گھر میں پانی نہیں آتا, یا کم آتا ہے, یا ٹینکر کے تھرو آتا ہے. اگر آپ فیکٹری چلا رہے ہیں, فیکٹری میں بھی ٹینکر کے تھرو پانی آپ کا آتا ہوگا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ کراچی میں پانی کی قلت کیوں ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں صلاح الدین احمد, مینیجنگ ڈائریکٹر کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کے MD, اور وہ بات کریں گے کہ کراچی میں پانی کے چیلنجز کیا ہیں, کتنی ڈیمانڈ ہے اس پورے شہر میں پانی کی, کتنی سپلائی ہے, اور اس سپلائی کو اور اس چیلنج کو دور کرنے میں آپ کا کیا رول ہے. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ. صلاح الدین احمد صاحب, کیسے ہیں آپ آج؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. Thank you for taking the time. You right now, I think, have one of the most interesting jobs in Karachi. آپ کراچی کے پورے شہر کا پانی کا نظام مینیج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آپ KWSB کراچی واٹر اینڈ سویج کارپوریشن کے ہیڈ ہیں. جی الحمدللہ. یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ روزانہ ہر جگہ سے لوگ کہتے ہیں میرے گھر میں تو پانی نہیں آ رہا. سو سب سے پہلے تو یہ میں پوچھوں گا کہ یہ آپ نے جاب لی کیوں, یہ پوزیشن ایکسیپٹ کیوں کی؟ نہیں, بہت شکریہ. دیکھیں, کراچی میں پانی کا مسئلہ تو ہے, لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں کیوں آیا اس کے اندر, تو میں نے سول انجینئرنگ کی NAD یونیورسٹی سے, اور ایک سبجیکٹ جو واٹر ریسورس انجینئرنگ, واٹر سپلائی انجینئرنگ, یہ پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد میں نے DHA کراچی میں کوئی تقریباً 4 سال کام کیا ایز این اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر, اسپیسیفکلی ان واٹر پروجیکٹس. تو بیک گراؤنڈ تو یہ تھا. اچھا. Then I went, when I did my CSS, and I served for about 3 years in Gujranwala division, and then I opted for a scholarship for Young Leaders program in Japan. I went there, اور وہاں جا کے I studied the local governance, and focus concentration was on water supply and sanitation improvement strategies in Pakistan. Interesting. So میں نے ایک پورا اس کے اوپر تھیسس لکھا جو کہ پبلش ہوا وہاں پہ. وہاں سے میرا وہ انٹرسٹ ایک الائیو ہوا دوبارہ کہ جی میں ایک پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آفسر ہوں, وائی ناٹ آئی شوڈ کنٹریبیوٹ in this sector again, which is actually my core competency as an engineer also. تو میں نے کچھ عرصہ کام کیا. I served in the government of Sindh, and then whenever there is an opportunity and it knocks at you, so آپ کو feel ہوتا ہے کہ یار کیوں نہیں. So there was a World Bank project coming in at that time which was called Karachi Water and Sewage Services Improvement Project. تو گورنمنٹ آف سندھ آفرڈ می فار the appointment of a project director. So میں نے وہاں جوائن کیا, اور جب میں نے وہاں جوائن کیا تو then I realized کہ کراچی کے اندر تو بہت کچھ کرنے والا ہے, and probably this is the one. I love the stats you shared with me. ابھی میں اس پہ ہی آتا ہوں. So it's interesting, یعنی کہ واٹر کا آپ کا ایک بیک گراؤنڈ تھا شروع سے. جی بالکل, اور ایک انٹرسٹ بھی تھا. ایسا ہی ہے. تو اب مجھے, چونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ اینڈ انٹرسٹ ہے, میں تو آئی نو نتھنگ اباؤٹ واٹر. مجھے صرف پتہ ہے ایک بہت بڑا ٹینکر آتا ہے, بہت شور کرتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ رائٹ. کیونکہ پانی ایک ایسا سبسٹنس ہے جو خود سے موو کرتا ہے اور خود میرے گھر پہنچ جائے گا بغیر کسی ٹینکر کے, اگر میں پائپ اس کو دوں اور ڈسٹریبیوشن دوں. تو لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. 47 کے بعد کراچی تو بہت ایک چھوٹا شہر تھا, پھر امیگرینٹس آئے یہاں پہ. کراچی کو پانی ملتا کیسے تھا؟
یہ تو شہر ہے پانی کے برابر, بٹ سورس آف ڈرنکنگ واٹر کیا تھا کراچی کا؟ اینڈ ایز دا سٹی ایکسپینڈیڈ یہ جو ڈرنکنگ واٹر کی جو سورس ہے کیا یہ چینج ہوئی؟ گیو می سم ہسٹری آن دس. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے کراچی کے اندر نا سب سے پہلے جو اولڈسٹ ہے وہ ڈملوٹی ویلز ہیں اور ہالیجی کانڈیوٹ ہے. یہ 1880s کے بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ویلز سے باقاعدہ پمپ کر کے پانی یہاں پہنچایا جاتا تھا. ہالیجی سے بھی انڈر گریوٹی پانی یہاں آتا رہا ہے. اس کے بعد گریٹر کراچی پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا. یہ جو آپ کو کے جی کینال نظر آتی ہے 1958 میں بنی ہے, جو کے جی کینجر گجو کینال. سو اس کے بعد فردر آنورڈز جو ہیں ہمارے ویریس پروجیکٹس ایڈ آن ہوتے رہے. اس کے بعد ہم جب ایون 78 میں پھر ہم نے ایڈ کیا, پھر ہم نے 98 میں ایڈ کیا 100 ملین گیلنز پانی ہم نے ایڈ کیا. 2006 میں ہم نے 100 ملین گیلنز اور ایڈ کیا جس کو ہم K3 کہتے ہیں. K3 کے بعد ہمارا سارا سورس جو واٹر جو ہے وہ کینجر ہے اور کینجر فیڈ ہوتا ہے انڈس ریور سے. تو میں یہی آ رہا تھا, تو بیسکلی ہماری سورس آف واٹر از تھرو دی انڈس. انٹرمیڈیری جو ہے کینجر ہے, وہاں سے چینلز بنائے ہوئے ہیں, کانڈویٹس بنائے ہوئے ہیں جو پانی کو لے کے آتا ہے. ڈملوٹی ویلز کا آپ نے ذکر کیا تھا, وہ رین واٹر ویلز ہیں یا وہ بھی انڈس کے گراؤنڈ واٹر ویلز ہیں؟ اور یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے, پانی اکٹھا ہو جاتا تھا سب سوئل کا پانی, اور پھر ان ویلز میں اکٹھا ہوتا تھا اور یہاں سے پمپ کر کے ویسینٹی میں دیا جاتا تھا. اسی طرح ہالیجی کانڈیوٹ بہت پرانی, اٹس این اولڈ برک میسنری کا بنا ہوا ہے, اسٹون میسنری بھی جگہ پر ہے ساتھ ساتھ. اور یہ کانڈویٹ ہے انڈس واٹر کو بیسکلی جگہ دیتا ہے. ہالیجی ہماری ایک جھیل اور لیک ہے, وہاں سے کنیکٹڈ تھا, اس کا نام ہی ہالیجی کانڈیوٹ تھا بیسیکلی. اچھا, جو انٹرسٹنگ بات ہے, سوری ہالیجی کو فیڈ کس طرح ہوتا ہے؟ انڈس کے تھرو ہی ہو رہا تھا. اور جو میجر بات ہے جو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیونکہ جگہ تو بہت بڑی ہے, آپ کو کینجر جو ہے اٹس 24 کلومیٹرز لانگ لیک, بالکل, اور فیڈ ہوتی ہے کے بی فیڈر سے, کرلی بغار فیڈر سے فیڈ ہوتی ہے, اور وہ انڈس جو کوٹری براج سے لے کر یہاں لے کر آتی ہے. کراچی کی ایک بڑی پیکولیرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم لاہور یا اسلام آباد یا ان لوگوں سے کمپیئر کریں تو وہ یہ ہے کہ کراچی کا جو سورس آف واٹر ہے وہ 140 کلومیٹرز اوے فرام دا سٹی سینٹر ہے. انٹرسٹنگ. سو آپ کو اس کو لے کے سینٹر تک لانا, سو اٹ ریکوائرز کاسٹ آلسو, اٹ ریکوائرز کانسٹنٹ ویجیلنس کہ جی کوئی آ رہا ہے, کوئی پمپنگ کمپلیکس جو ہیں وہ پراپر چلنے چاہیے, جو کہ دھابے جی پمپنگ کمپلیکس از ون آف دا لارجسٹ پمپنگ کمپلیکس ان ساؤتھ ایشیا, بیکاز جس بڑے پیمانے پہ ہم اس کو پمپ کر رہے ہیں 520 million gallons of the water is pumped 24/7. Wow. So that means that it is not easy to maintain this infrastructure. And لاہور میں یہ نہیں ہے. لاہور میں تو کوئی نہیں. لاہور میں دیکھیے آپ نے بالکل گراؤنڈ واٹر اویلیبل ہے. آل انڈسٹریز آلسو ڈپینڈنٹ اپان دا گراؤنڈ واٹر. راوی سے نہیں لے رہے پانی, دے آر ٹیکنگ واٹر فرام دا گراؤنڈ, اور ان کا ڈسپوزل اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں ویسٹ واٹر کے, اور پمپ ویلز بنے ہوئے ہیں ان کے, جو واسا جو ان کو لے رہا ہے, تو ان کے لیے جو کاسٹ آف پرووائڈنگ واٹر جو ہے نا وہ بہت لو ہے, وہیں اویلیبل ہے. اچھا, دوسرے جو ڈومیسٹک لیول پہ یوزیج ہے وہ بھی گراؤنڈ سے کر لیتے ہیں, لیکن اگر گراؤنڈ سے نہ بھی کریں, جو واسا نے نیٹ ورک ڈالا ہوا ہے, تو ان کو کوئی اپنے انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وچ از این آئیڈیل سٹی ایکچولی. ہمارے یہاں ہر بندے نے ٹینک بنایا ہوا ہے, اوپر بھی ٹینک رکھا ہوا ہے, and that is to save for the rainy day actually, water is not available, تو کیا کریں. And so that's interesting. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ کراچی ایز اے سٹی کا جو سارا پانی 140 کلومیٹر دور سے آتا ہے. لاہور کا اپنا پانی بالکل زمین کے نیچے ہے. اسلام آباد کے بھی 5 سورسز ہیں. اسلام آباد کے 5 سورسز ہیں. آپ نے راول ڈیم دیکھا, خانپور ڈیم دیکھا, سب قریب ہیں, سبلی ڈیم ہے. سو دے آر ویری نیئر بائی, اور اس کے ساتھ ساتھ کیچمنٹ بھی ہو رہی ہے اس وقت, وہ ریچارج بھی کر رہے ہیں. سو دے آر ڈوئنگ مینی تھنگس. لیکن اسلام آباد میں بھی گیپ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. دیئر ڈیمانڈ از 120 ملین گیلنس اینڈ دیئر سپلائی آف واٹر از اونلی 70 ملین گیلنس. تو 50 ملین گیلنس کا ڈیمانڈ ہے. اسلام آباد میں بھی فینومینا شروع ہو گیا ٹینکرز کا ویسے. اچھا, وہاں بھی شروع ہو گیا. بالکل. تو ایسا کوئی اور شہر آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ شہر کا پانی 140 کلومیٹر یعنی کہ 100 میل دور سے تقریباً باہر سے آ رہا ہے آلموسٹ؟ ایسا کوئی اور شہر ہے دنیا میں؟ ہیں. میں ابھی ریسنٹلی گیا ہوا تھا سنگاپور, ہم واٹر لیڈرشپ ٹریننگ کے اوپر, تو وہاں بنگلور کے بارے میں بتایا گیا کہ جی اس کا پانی دور سے آتا ہے. سو دیکھیے پریشانیاں تو یہ ساری ہیں. واٹر یوٹیلیٹیز کو کیونکہ پانی پرووائڈ کرنا ہے, اور سورس کا نہ ہونا یا بریکش ہونا. فار انسٹنس میں ابھی مثال دوں گا آپ کو فیصل آباد کی.
فیصل آباد کا اپنا پانی جو ہے وہ بہت برا ہے, بہت خراب ہے. تو جنگ میں ویلز لگے ہوئے ہیں 25 ویلز, وہاں سے وہ پمپ ہوتے ہیں, پمپ ہو کے فیصل آباد میں آتا ہے. سو یہ پیکولیرٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. ہماری انڈر گراؤنڈ واٹر بریکش ہے, ہم نہیں یوز کر سکتے. بریکش کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اٹس اے سالٹی واٹر, اٹ ہیز ہائی TDS, ٹھیک ہے, ٹوٹل ڈیزالو سالڈس. تو وہ اٹ از ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن انلیس اینڈ انٹل یو گو تھرو ود دی ROs, ریورس آسموسس کریں اس کے اندر, اور اس کو اس TDS لیول کو اس قابل بنائیں وچ از 500 سے لیس ہوگا, تو وہ پینے کے قابل ہوگا. ورنہ تو اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا. تو سسپینڈڈ سالڈس بھی ہوں گے اور ڈیزالو سالڈس بھی ہوں گے. تو یہ والی سچویشن جو ہے نا وہ باقی جگہوں پر کم ہے, ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. مطلب یہ امپیورٹیز بہت ہیں پانی کے اندر, تو ہم اس کو ڈائریکٹلی یوز نہیں کر سکتے. سو اب مجھے ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس 2-3 واٹر سورسز ہیں, وہ انڈس ریور سے چینل ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں, کچھ ہمارے پاس گراؤنڈ واٹر ہے. اب وہ ہم نے ایگریگیٹ کر کے چینل کر دیا کراچی شہر تک. ایبسلیوٹلی. اچھا, اس چینلنگ میں اوور دا لاسٹ لیٹس سے 50 ایئرز ملٹیپل پروجیکٹس کے 1, 2, 3 they were basically projects to bring more water to the city. ایبسلیوٹلی. لیکن the most recent project جو K4 ہے وہ کب ڈپلوائے ہوا؟ ہاں, K4 کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. لیکن دیکھیے, وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دی ہیکپس اور فیلیئرز ان دا پاسٹ, میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ K4 از آن دا رائٹ ٹریک ناؤ, رائٹ ناؤ. تو ابھی ڈپلوائے نہیں ہوا ہے؟ نہیں, ڈپلوائے ہو گیا ہوا ہے, بلکہ ڈپلوائے کیا ہو گیا, بہت اچھی پروگرس بھی ہو گئی ہوئی ہے. اچھا, K4 بیسکلی یو سمجھے از اے ڈیوائڈیڈ رسپانسبلٹی رائٹ ناؤ. جو مین اسٹریم کہتے ہیں ہم اس کو K4 کی, اٹ از فردر نارتھ آف دی ایگزسٹنگ وڈرول پوائنٹ آف KWNSC, یہ اس سے اور اوپر ہے. اور یہ تقریباً 111 کلومیٹر کا ایک پورا اسٹریچ ہے جس کے اندر یہ پوری لائنیں آ رہی ہیں, 2 لائنیں ہیں. اور یہ کراچی سے 24-25 کلومیٹر دور پانی انہوں نے چھوڑ دینا ہے. سو یہ بیسیکلی KWSB کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے؟ ابھی نہیں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. پہلے جب یہ K4 شروع ہوا تو یہ 2007-8 میں اس کو کنسیو کیا گیا, چلایا. وہ 50-50 فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی 50-50 ریشوز کے اوپر اس کو ٹیک اپ کیا گیا تھا. 25 بلین روپیز کا اس وقت یہ اس کی کاسٹ تھی, لیکن وہ شاید صحیح ایسٹیمیٹڈ کاسٹ نہیں تھی, لہٰذا وہ اسکلیٹ ہوتی گئی. ایونچولی ان کو یہ لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا. کتنے کا آج تک اسپینڈ ہوا ہے اس پہ؟ اس وقت ایز آف ٹوڈے اگر دیکھیں تو تقریباً یہ 60 بلین روپیز خرچ کر چکے ہیں. 25 بلین کی کاسٹنگ پہ 60 اسپینڈ ہو چکا ہے. اور یہ دس از جسٹ ٹو امپروو دی اماؤنٹ آف واٹر جو کراچی کو پہنچے گا تھرو وچ سورس؟ کینجر میں کیپیسٹی ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اب اس میں ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ آپ ایک لاجیکل اسٹڈی کریں, یہ نہ ہو کہ کینجر کا پانی ہی اتنا کم ہو جائے کہ آپ کا بیلنس مینٹین نہ ہو سکے. سمجھ گیا. جتنا پانی ان ہو رہا ہے اتنا ہی پانی باہر نکلے, سو دیٹ اٹ شوڈ ریمین اویلیبل. سو ود ان دیٹ بیلنس جتنا ہم K4 کے تھرو ایلوکیٹ کر رہے ہیں, دیٹ بیلنس ریمینس. اور وہ بھی انٹرسٹنگ بات آپ کو سمجھنا پڑے گی تھوڑا سا, کہ جو 77 سال میں ہم پانی لے کر آئے ہیں وہ 650 ملین گیلنز ہیں, جس میں سے تقریباً 600 ملین گیلن یہاں ہے, 50-60 ملین گیلن جو ہے ہب ڈیم سے. ہب کا نہیں میں بھی بتا پایا آپ کو, ہب سے ایک سورس آ رہی ہے جو ہب کینال کہلاتی ہے. ہب ڈیم جو سیزنل ہے, بارشیں ہوتی ہیں ہر سال, وہ بھر جاتا ہے, 339 فیٹ اس کا لیول ہے. وہ جب اس لیول پہ, تو ہمارے لیے صرف کراچی کے ویسٹ کا علاقہ اور کیماڑی کا علاقہ, وہاں پانی دینے کے وہ اس قابل بن جاتا ہے. تو اگر وہ جیسے اس وقت اس میں اتنا سفیشینٹ واٹر اویلیبل ہے کہ اگلے 2 سال تک پانی ہم استعمال کر سکتے ہیں, گیون دا کوٹا اویلیبل. آئی مین لائک 1 ملین گیلنز 100 ملین گیلنز کا کوٹا ہمارا وہاں اویلیبل ہے. تو یہ دونوں مکس کر رہے ہیں. K4 کا پانی جو ہے ٹوٹل کینجر, اور دس از ہاف آف واٹ وی براٹ ان 77 ایئرز, so about 325. سو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ دس از اے 260, بٹ پریکٹیکلی اسپیکنگ اٹ از ہاف, بیکاز میں کینجر سے جتنا لے رہا ہوں وہ 520 لے رہا ہوں. تو if I reduce it to half it would be 260. سو یہ وہ والی سچویشن ہے, کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ صرف چیلنج
ایسے نہیں ہے کہ صرف اس کو بنا دینا ہے بس کہ اس کو مینٹین بھی کرنا ہے, رن بھی کرنا ہے, اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس پراپر طریقے سے رکھنی بھی ہے. اینڈ آف کورس وی ہیو ٹو پرووائڈ واٹر ٹو دا ریزیڈنٹس آف کراچی ایز ویل. سو جو مجھے پکچر اب کلیئر ہو رہی ہے از دیٹ 650 ملین گیلنس پر ڈے کراچی کو ڈلیور ہو رہا ہے تھرو 3 پروجیکٹس دیٹ ایگزسٹڈ اوور دا لاسٹ لیٹس سے 50-60 ایئرس. یس, یہ 650 ملین کے 4 سورسز ہیں, ایک ہب, اکینجھر, ہالیجی اور ڈم لوٹی, رائٹ؟ اب یہ آخر کے 2 جو ہے نا دے آر ناٹ ورکنگ, ان کو ہم چارج کر رہے ہیں. ہالیجی اور ڈم لوٹی از ناٹ ورکنگ, اب ناٹ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. تو یعنی کہ بیسیکلی ہب اور کینجھر آر ڈیلیورنگ 650, جس میں سے کینجھر از ڈوئنگ اباؤٹ 520 اینڈ ہب از ڈوئنگ دا اراؤنڈ 70, 65 to 70. ٹھیک ہے. سو کینجھر از بیسکلی آر پرائمری سورس ایک طرح سے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ K4 کا جو پروجیکٹ بنا ہے وہ کینجھر سے زیادہ پانی لینے کا ہے, ٹیکنگ دیٹ 520 further up by 320 more to a total of 260 more. 260 more. Yeah. So for a total of about 780-800 million gallons per day from Keenjhar. From Keenjhar. And جو challenge آیا ہے K4 میں, it has taken way too long and it has been over budget. لیکن اس کے ساتھ ایک ریپوٹیشنل ایشو بھی تھا یا مس انفارمیشن تھی کہ 2 میجر ہاؤسنگ اسکیمز بنی ہیں شہر کے باہر, ون از DHA, ون از بحریہ. لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ری راؤٹ کرنے کے لیے اٹس ٹیکن لانگر, اٹ از کاسٹڈ مور, تاکہ ان کو پانی دیا جائے اور کراچی جو شہر ہے اس کو اوائڈ کریں. از دیٹ ٹرو؟ نہیں, بالکل نہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ڈسپیل دس امپریشن ایٹ آل, بیکاز امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورا ڈیزائن کانسیپٹ ہی چینج کر دیا گیا. یہ پہلے انڈر گریوٹی لایا جا رہا تھا, کینالز آ رہی تھیں, ٹھیک ہے, جو انیشیل جس سے ہوا تھا. لیکن یہ اب تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ پریشرائز پمپنگ اسٹیشنس کے تھرو پائپ لائن کے اندر آ رہا ہے. سو ہم یہ کہیں کہ جی یہ اس لیے بنایا جا رہا تھا, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود دس. دوسری چیز یہ کہ یہ جو پائپ لائن میں اتنی بڑی پائپ لائن جو 72 انچ ڈایا پائپ لائن یا 68 انچ ڈایا پائپ لائن جو بعد میں نکلے گی آگے, دو ڈفرینٹ ڈایاز کے ساتھ چلیں گے, ان کو ایسے کوئی آپ آرڈینریلی پنچر نہیں کر سکتے یا کسی کو دے نہیں سکتے, کیونکہ یہ صرف اور صرف فلٹریشن پلانٹ سے جو آؤٹ لیٹ پائپس نکلیں گے وہیں تو دیا جا سکتا ہے. 72 انچ یعنی کہ آپ تقریباً 6 فٹ وائڈ ایک پائپ, اور یہ اسٹیل کی پائپ ہوتی ہے, وہ اسٹیل MS پائپ جی, مائل اسٹیل پائپ کہلاتا ہے, اس کی باقاعدہ کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور پراپر طریقے سے. تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے وہ ڈائیورٹ کر دیا, یار ایک ادھر دے دو ایک ادھر دے دو. نہیں, لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں نا. نہیں, بالکل ایسے نہیں ہے. یہ نہ کوئی بحریہ کے لیے, نہ آپ کو ان کو دینا ضرور ہے, مطلب there are people living there, you have to give, and you have to give the quota as such. جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ان کو وہیں سے ملے گا. اور پھر دوسرے تھوڑا سا میں گریڈینٹ بھی آپ کو بتا دوں, DHA سٹی اور بحریہ تو پھر بھی فلیٹ گریڈینٹ پہ ہے, DHA سٹی جو ہے وہ اوپر ہے, اس کی ہائٹ پر ہے, تو آپ کو پھر مزید فردر پمپنگ کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ تو ایک اور لیول پہ لے کے جا رہے ہیں اس کو. سو دین دے ہیو ٹو کم اینڈ ڈیوائز دیئر اون میکینزم. تو یہ والی بات جو ہے نا, میں اس کو بلکہ کہتا ہوں کہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اب مجھے پکچر کلیئر ہو رہی ہے کہ پانی جو ہے 4 پوٹینشیل سورسز, جس میں سے 2 ریئلی ایکٹیو, 2 بھی کیا ہے, کینجھر از دا پرائمری سورس, وہاں سے آ رہا ہے. بلکہ آپ نے مجھے زبردست سا ایک ڈائیگرام دیا ہے, آئی لو دس ڈائیگرام. بالکل صحیح. تو یہ دکھا رہا ہے کہ کینجھر اینڈ ہب جو 2 سورسز ہیں, اور راستے میں آپ کے دوسرے وہ ہیں. اب واک می تھرو, پانی تو آ رہا ہے, وی ہیو دا سورس. اچھا 650 ملین آج سپلائی ہو رہا ہے, ہماری ڈیمانڈ کیا ہے کراچی کی؟ This is a question that should have come for the first time. I'm assuming you have the answer. میں بتاتا ہوں. نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے نا, اب یہاں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, اور بہت سیریس کویشچن ہے یہ, کہ کراچی کی پاپولیشن ہے کیا. اور میں آج بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے پلانرز جب بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں میں جو کہ ہم پانی کی ڈسٹریبیوشن اور سینسس کرنا چاہتے ہیں, دیٹ شوڈ بی آن دا رائٹ فوٹنگ. یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کی پاپولیشن کو کم کر دو, زیادہ کر دو, یہ دکھا دو, وہ دکھا دو. ہم 140 کلومیٹر دور سے پانی لا رہے ہیں, آؤٹسکرٹس آف دا کراچی کو بھی پانی ہم نے دینا ہے, یعنی کہ WNSC نے دینا ہے. اٹس آر مینڈیٹ اینڈ آر فنکشن ایز ویل. تو اس وقت جس پاپولیشن کو ہم سرو کر رہے ہیں وہ 30 ملین سے کم نہیں ہے. لیکن لیٹ سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کنزرویٹو فگر لیتے ہیں وچ از 2.22 ملین, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 22 ملین میں بھی اب ہمیں شیڈز ڈھونڈنے پڑتے ہیں.
وہ شیڈ کیا ہے کہ کیا میں WHO کا اسٹینڈرڈ لوں 54 ملین گیلنس پر کیپیٹا پر ڈے. ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا سلو چلوں گا تاکہ مجھے ویژولائز کروں. ٹھیک ہے. 54 ملین گیلنس 54 ملین گیلنس پر کیپیٹا, یعنی کہ اس کا مطلب 54 ملین گیلنس ایک انسان پر کیپیٹا پر ڈے. میں اگر گیلنس اگر مشکل ہو رہی ہے تو میں اس کو اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ تقریباً 200 لیٹر ہو گیا, آپ سمجھ لیں. یعنی کہ ایک انسان ایک دن میں 200 لیٹر استعمال کرے. نہیں زیادہ ہے. میں نے 200 لیٹر استعمال کیا آج پانی کے, آپ نے بھی 200؟ نہیں سنیں یہ اچھا, بٹ اس میں انڈسٹری بھی آ گئی, اس میں ہر چیز سب آ گئی, سب آ گیا. وہی میں نے کہا میں 200 لیٹر کا شاور تو نہیں لیا, سب آ گیا نا. تو ہم تو وہ پاپولیشن کو اس میں الگ سے انڈسٹری کے لیے لے جاتے. اچھا, تو اس میں ہر چیز آ گئی انڈر دا سن. اچھا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 200 لیٹر پر پرسن پر ڈے ہے تو بڑا سمپل ہے, آپ پاپولیشن سے ملٹیپلائی کر دیں, یو نو یور ڈیمانڈ. بٹ واٹ از دا نمبر آف پیپل ان کراچی؟ دیکھیں نا, اب آپ کہیں سیٹل کریں اس کو. اگر آپ سیٹل کرتے ہیں, ہم نے سینسس تو کیا ہوا ہے. نہیں, وہ تو اس وقت 20.3 ہے. اگر سینسس کی فگر لینی ہے تو اٹس 20.3. واٹ ڈو یو تھنک اٹ از؟ مطلب آپ تو یو آر سروس آفیسر ان کراچی. نہیں, میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کم از کم 30 ملین سے کم کو نہیں دے رہے. اور اس کی جو ریزن میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ صرف نہیں کہ یہاں ہے, آؤٹ اسکرٹس پہ بھی جتنے پیری اربن ایریاز ہیں, جتنے ولیجز ہیں, جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ایریاز ہیں, وٹ ایور دے آر, آئی مین ہم سب کو سرو کر رہے ہیں. گڈ لیڈرشپ, دیکھیں الٹیمیٹلی دا رائٹ مین ان چارج آف این آرگنائزیشن. ایک آدمی سے پورا ادارہ بدل جاتا ہے, ایک آدمی سے پوری ملک کا اقتدار بدل سکتے ہیں, رائٹ. واٹ ہیپنس اف دا رانگ مین کمز ان پلیس؟ آپ نے تو ماشاء اللہ سے اچھی خاصی اچیومنٹ کر لی ہے, اب آپ کے بعد کون آئیں گے وہ آ کے اس کا آگے پیچھے اوپر نیچے کر دیں, تو پھر تو وے بیک ٹو اسکوائر, یو نو اسکوائر ون. پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ نہیں ہوتا. دیکھیں وہ اس کا شیئر ہولڈر آ جاتا ہے نا, کہتا ہے یار تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. بالکل, یہاں پہ شیئر ہولڈر تو سویا ہوا ہے. وہ بالکل ٹھیک, ہاں وہ بھی بالکل صحیح. یو نو یہ پرابلم یہ ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ادارے کو جہاں پہ پرائیویٹائزیشن ول بینیفٹ دی اینڈ کنزیومر, ٹھیک ہے تھوڑا مہنگا ہو جائے گا لیکن ایوری ون ول گیٹ اٹ, انٹرپرائز ول رن مور ایفیشینٹلی, اوور آل ویلیو کریشن ہوگی. وہ سارے چیزیں ٹک ہوتی ہیں, میں ابھی بھی کہتا ہوں, جو ٹک نہیں ہوتی ہیں وہ یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس پورے انوائرمنٹ کے اندر, ابھی جیسے میں نے بتایا نا کہ جس چیز کو ہمیں جانے کی ضرورت ہے وہ اس نیٹ ورک کی ڈیو ڈیلیجنس. ابھی جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا وہ کہے گا مجھے تو اتنا انویسٹ کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت نہیں کرنا ہوگا نا, آپ کے پاس اتنی زمین ہے, آدھی زمین بیچ دے گا. ہاں وہ بیچنے کے حد تک, ہاں بیچنے کے حد تک. دیکھیں آپ کے پاس ایک ایسٹ پڑا ہوا ہے, لیکوڈ ایسٹ ہے, لینڈ آپ بیچیں اور اس کو انویسٹ کر دیں. اٹس کیونکہ آپ تو ایک آپریٹنگ یونٹ کو انویسٹ کریں گے نا. میرے پاس کولیٹرل ہے, زمین میں نے آدھی بیچی. ہاں دیٹ کین آل بی انادر گڈ پارٹ. میں تو ان فیکٹ آئی ایم سیلیبریٹنگ ایٹ دس بیکاز اٹ لکس لائک اے گریٹ پرائیویٹ ایکوٹی انویسٹمنٹ اپرچونٹی. ہاں صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں آئی ایم جسٹ, بٹ آئی تھنک اٹس پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بالکل آئی تھنک اسٹیٹ ایک حد تک کام کر سکتی ہے, بٹ یوٹیلیٹیز میں کیا پرائیویٹ انٹرپرائز زیادہ ویلیو کریٹ کر سکتی ہے یا نہیں؟ دیر آر مینی ایگزامپلز ویئر یس, دی آنسر از یس. دیٹ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ ان دس سینس, بیکاز دیکھیں ابھی اسی لیے پہلے انہوں نے کہا ورلڈ بینک نے کہ پہلے آپ مینجمنٹ ریفارم لے کر آئیں, اس کے بعد آپ یو موو آن اینڈ ریفارم لیڈ انویسٹمنٹ کریں. So it's not that investment directly coming in. So it's when we corporatize ourselves, then ab hamari C-level position. Have you heard about C-level position in KWNSC? Never. Ever? So ab COO is there, CIA is there, Chief Financial Officer is there. That's excellent. So that's how you are just taking it off. I mean like اور اب بورڈ بھی آپ کا ایک بورڈ بھی آ گیا جو کہ فارورڈ لوکنگ ہے, اور جو اور انٹرنیشنل اور نیشنل ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر. So now one could see کہ جی there is the light at the other side of the tunnel, اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. چلیں 77 سال ہم نے انتظار کر لیے, 2-4 سال اور انتظار کر لیے. نہیں ان شاء اللہ بہتری ہو رہی ہے. یہ بھی میں بتا دوں, کراچی کی ہسٹری میں نہیں, پاکستان کی ہسٹری میں 1.6 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے WSS سیکٹر, جس کو ہم واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن سیکٹر کہتے ہیں, ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو ہمیں اس کو کیش ان کرانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پوٹینشیل کی طرف میں بار بار اشارہ کرتا ہوں, اور جس طرح کے لوگ, مطلب اب جیسے آپ نے کہا کہ بینکس آ کے کام کرنے چاہیے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ بینکس کیوں کام کرنا چاہیں گے؟
میرے پاس اس وقت تمام ڈپلومیٹس آئے ہمارے پاس KWNSC میں, امبیسڈرز آئے, انٹرنیشنل بینکس آ گئے, وچ واز نیور ہرڈ آف ان دا پاسٹ. آئی مین کیوں آ رہے ہیں؟ سو صرف اس لیے تو نہیں آ رہے کہ بس دے جسٹ کین میک منی آلسو, اور پھر ایسے سلیوشنز بھی دیے جا سکتے ہیں جس سے سسٹینیبل سلیوشنز کی طرف جائیں. ایک اور آپ نے, دس از مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو, کیونکہ آپ نے ایک سوال ٹریگر کیا کہ نیگیٹو پرسیپشن کیوں تھا. ایک اور پرسیپشن یہ تھا کہ KWSB میں بس آپ لوگ بھرتی کر دیا جائیں, اس کا آپ نے کس طرح ٹیکل کیا؟ اچھا دیکھیے, جنرلی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صرف KWNSC نہیں, زیادہ تر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ امپلائمنٹ ایکسچینج ہی بنے ہوتے ہیں. اس کو لیٹس سیٹ اسائڈ دس ایکوزیشن کہ جی یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس پہ جو میرا سوال تھا نا کہ یہ جو ایکسٹرا آپ بتا رہے تھے کہ یہ ایک امپلائمنٹ ایکسچینج تھا, ٹھیک ہے, یہ تو اسٹیبلش ہو گیا امپلائمنٹ ایکسچینج ہے اور تھا, اور ان دا پاسٹ وٹ ایور ہیپن 2008 کے بعد سے اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوا. ریشنلائز کیسے کیا آپ نے لوگوں کو؟ دیکھیے ایسے ہے کہ جیسے وہ آتے گئے اور اس کے بعد ان کی پلیسمنٹ جو ہے, اب میں نے بلکہ ایک باقاعدہ ہم نے ایک اسٹڈی کرائی ہے جس کو انسٹیٹیوشن ریفارم اسٹڈی کہتے ہیں. ہوا یہ کہ جیسے آپ کے 4000 بندہ ایٹ اے ٹائم آ گیا, اب اس کسی کو آپ نے ریونیو ریسورس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا یعنی ریکوری کے لیے, کسی کو آپ نے ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا, کسی کو آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا. تو دیٹس واز دا ڈسٹریبیوشن. کوئی کہا کہ جی انجینئر ہے تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں چلا ری ایلوکیٹ کر دی ریسورس کر دیا, ٹھیک ہے جی. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ان کی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی رہی, ٹریننگ ریفریشرز ہوتے رہے. آج جو میں ان ریسورس کو دیکھتا ہوں وہ آنے والے وقتوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. تو ان کی ون آف دا بگیسٹ چیلنج دیٹ آئی ڈو ہیو رائٹ ناؤ از دا کیپیسٹی بلڈنگ. وہ والی کیپیسٹی بلڈنگ اس لیے کہ یو کین ڈو ونڈرز ود دا ٹیم, اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ بگ دا چیلنج از. تو جو ٹیم ابھی ہے, لیٹس سے ان کے پاس کیپیسٹی اس طرح سے نہیں ہے, یو اسٹل موٹیویٹیڈ اینڈ مینیج ٹو گیٹ سو مچ آؤٹ آف دیم. ایز اے مینجمنٹ پوائنٹ, ہاؤ ڈڈ یو موٹیویٹ دس ٹیم کہ آپ لوگ, وہی لوگ جو پہلے کام شاید نہیں کر رہے تھے اس طریقے سے, آج وہی لوگ اس طریقے سے کام کریں جس طرح آپ چاہ رہے ہیں؟ کس طرح آپ نے موٹیویٹ کیا؟ بہت اچھا کویشچن ہے. دیکھیے you have to lead by example. Number one, it's not that I'm blowing my own trumpet, but the point here is that they should believe in sales. ابھی جو مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اتنے لو ہینگنگ فروٹس تھے جن جگہوں سے یہ پیسہ انہوں نے ریکور کیا ہے. فار ایگزامپل ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی کوئی جاتا ہی نہیں ہے, تو ہم لوگوں نے وہاں کیمپس لگائے ہیں, وہاں جا کے لوگوں کو باور کرایا کہ آپ آئیں, جو کہ اگین ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آدمی پانی بیچ کے پرائیویٹ گھروں سے لوگوں سے لینا شروع ہو گیا تھا. تو ہم نے وہ جگہ جو ہے وچ از لائک گیننگ آر اون پلیس وچ واز لاسٹ سم ویئر, اور یہ کبھی لی ہی نہیں گئی تھی. سو یہ وہ والے کام شروع کیے. ابھی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اتنے بڑے گیپس ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ 3 بلین کے اوپر ہم پہنچ سکتے ہیں پر منتھ. ابھی ہم آلموسٹ 2 پہ ہوور کرنا شروع ہو گئے. سو اور یہ جتنی ٹیم ہے ان کو ہم نے باقاعدہ چھوٹی ٹیموں میں بنایا, ان کو آنریریم بھی دیا, ان کی انکریجمنٹ بھی کی. اور میں جو پہلا ہمارا انٹریکشن تھا, میں اس کا کریڈٹ جو ہے نا اپنے جو ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی دوں گا, کیونکہ چھوٹی ٹیم کے ساتھ ہم نے پہلے بیٹھ کے بات کی کہ آپ کر سکتے ہیں بہتر, اور یہ آپ کے اپنے ملک اپنے ادارے کے لیے. آپ اس چیز سے دیکھیں کہ 4.7 بلین روپیز مجھے ابھی ادا کرنے ہیں. ناؤ آئی میک دیم ریئلائز دیٹ, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہاں یہ ہے کہ وین ایور یو آر ارننگ اے سرٹن اماؤنٹ آف دیٹ ارننگ ول گو ٹو دا ریٹائرمنٹ جو ہے پینشن ڈیوز کی, اس طرف چلا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اس وقت دیکھیں جب ہم 5 کروڑ روپے سیٹ اسائڈ کر سکتے تھے اس طرف ریٹائرمنٹ ڈیوز کی طرف, آج ہم 25 کروڑ کر پا رہے ہیں. سو وہ خود کانفیڈنس آنا شروع ہوا اور لڑکوں نے بہت اچھا کام کیا. میں ابھی بھی کہتا ہوں اچھا اب ان کو تھوڑا سی پریشانی یہ ہوئی کہ شاید ہم جب ریونیو ریکوری ڈپارٹمنٹ شاید آؤٹ سورس کرنے جا رہا ہوں. لیکن پوٹینشیل یہ ہے, ابھی میں کہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو گیپ بتایا 1 سے 2.4 یعنی 1.4 ملین کنزیومرز کا گیپ ہے. دیئرز ریسیویبلز آر ان بلینس, 26 to 28 بلین روپیز تو ان کا ہے جنہوں نے 5 سال سے پیسے نہیں دیے.
Now what should we do? We brought a scheme کہ جی اگر آپ کے ایریئرز 5 سال سے زیادہ کے ہیں, you come to our office یا فون پہ کال کے کر لیں, ہم آپ کو نیا بل نکال کے دے دیں گے with 35% rebate. So ہم نے انسینٹیو بھی دیا ہے, ہم نے کہا آئیں اگر 3 مہینے کے اندر اندر آ کے کرنا چاہتے ہیں, get the 35% rebate. بالکل ٹھیک ہے. اور that's how we are proceeding. اور ابھی آگے چل کے میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے نیٹ میں لوگ آ جائیں اینڈ if there is a confidence of the consumers that which is restored in this manner, sky is the limit. I mean you can go and touch 3 billion even more. And جو ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹریل اس کے کنزیومرس کی, اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ نوٹ ہے, انڈسٹریل جو میٹرز ہیں یا جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں, they constitute about 70% of my entire revenue. 70%. 30% is retail. Retail has its own potential, but پیسہ تو یہاں سے آتا ہے. اور انڈسٹری ٹائم پہ پیسے دیتی ہے, زیادہ تر نہیں دے پا رہے. وہ اگین وہی والی سچویشن ہے کہ آپ irrefutable ایویڈنس کے ساتھ نہیں بات کرتے نا اس سے, تو آپ نے میٹر پراپر لگانا ہے, وہ اسکاڈا سسٹم کے ساتھ لگاؤ, ڈیجیٹائزیشن پراپر ہو, وہ سارے اسٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ انف از انف. اب یہ کوئی آپس میں کولیوژن نہیں ہوگا, کچھ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اب آپ نے صرف اور صرف میٹرز لگیں گے اور ہم ریئل ٹائم بیسس کے اوپر, اور جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بل کریں گے, اور اس سے زیادہ ان کو ڈکلیئر کرنا بھی ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے, سب سوائل آپریٹرز کام کر رہے ہوتے تھے, وہ کسی نہ کسی پیمانے پہ آپ کا پانی جو ہے وہ چوری کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے سب سوائل ریگولیشنز بنا دیے ہیں. دس از فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان. وین آئی سے پاکستان, یس, بیکاز ہائی کورٹ کے اندر جب یہ پیش ہوا, کیونکہ ایک ایسوسیشن چلی گئی وہاں پہ, انہوں نے کہا جی یہ KWNSC کیسے کر سکتی ہے. اٹ ہیز اے انوائرمنٹل امپیکٹ آلسو. اگر آپ نکالتے جائیں گے ایبسٹریکشن, indiscriminate unchecked abstraction will lead you in economic the environmental disaster. یہ ہو چکا ہے لوگوں کے شہروں میں. تو ہم نے اس کو کنٹرول کیا, اور کنٹرول کرنے کے بعد ابھی ہم نے کہا ہے کہ جی نہیں, آپ بتائیں کہ آپ کتنا پانی یوز کر رہے ہیں, اس پہ چیک والیومیٹرک میٹرز لگیں گے اور ہم اس کی ریڈنگ لیں گے, سو دیٹ دس از دا اسٹیپ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. آئی مین what I see, if a private sector also comes in, اس کو یہ سارے کے سارے سیٹ اپ پروڈیوس کرنے پڑیں گے, ادروائز یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. ویری انٹرسٹنگ. مطلب مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ چیلنج ہے کراچی کے لیے. آئی مین اٹ obviously makes sense کہ اٹس اے بگ سٹی اور اس کو پانی دینا ایک obviously چیلنج رہے گا, بٹ ہاؤ کمپلیکیٹڈ اٹ از, اس کی ہسٹری کیا ہے, کتنا پانی آ رہا ہے, کتنے پانی کی ضرورت ہے, اینڈ دی مینجمنٹ پرابلم دیٹ دی آرگنائزیشن ہیز ٹو ڈیل ود. آپ نے بہت اچیو کیا ہے ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. کنگریچولیشنز ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکال کے یہ ایکسپلین کیا. اینڈ آئی ایم ناٹ ایون ڈن وتھ دی سیوریج پارٹ آف دا ڈسکشن. صحیح بات ہے, بالکل. ہم نے تو صرف ابھی واٹر پہ, اور میں انڈسٹریل پہ بھی نہیں گیا ہوں ان ڈیٹیل. تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑا موضوع ہے, اینڈ وی ول ہیو یو اگین and we will talk about the discharge part of it, the sewerage part, تاکہ وہ بھی ہم سمجھ سکیں. Thank you again for the time. Thank you so much for inviting me here. It was really an honor. And thank you for staying tuned to DigiTales. Like, subscribe, comment کیجیے, بتائیے کس طرح کی گیسٹ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, and share feedback along the way. Subscribe to the channel if you haven't. Bye bye.